وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وعدا بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذرا ذوق سے اور بلند آواز سے درود پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید صاحب نام فرقات العالیہ، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، یہ محفل پاک جس میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور خاص طور پر یہ مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ اہل سنت کون ہے. اس سلسلے میں اپنے ناقص معلومات کے مطابق کچھ گزارشات پیش کی جائے گی. دعا فرمائے اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محبوب پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر تشریف لانا یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. حالانکہ محبوب دیکھنے کو ہی نہیں دیتا، جائے کہ کسی کے حوالے کیے جائیں. ایک ہندی شاعر کہتا ہے نینا میں جو آنکھ بسو میں نینا ہی چھانپ لوں، نہ خود میں دیکھوں اور کو نہ تمہیں دیکھن دوں. اے محبوب اگر تو میری آنکھ کی پتلی کو اپنی مسند ناز بنا لے تو میں اوپر سے پلکوں کو بند کر لوں تاکہ نہ غیر کی نظر تجھ پہ پڑ سکے نہ میری نظر کسی غیر پہ پڑ سکے. محبوب دیکھنے کو ہی نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمارے حوالے فرمایا. پھر لطف کی بات یہ ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جہاں بھیجا گیا وہاں ان کے قدموں کے نیچے مخمل کے فرش بچھانے والا کوئی نہیں، ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کرنے والا کوئی نہیں، ان کی پرتکلف دعوتیں کرنے والا کوئی نہیں. اگر ہے تو پتھر مارنے والے، لو لوہان کرنے والے، بے ہوش کرنے والے، تلواریں لے کے پیچھے دوڑنے والے، نیزوں کا نشانہ بنانے والے، وطن سے بے وطن کرنے والے، اس قسم کے لوگ موجود ہیں جن میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی محبت دیکھیے کہ جو اس محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے رہا اسے بھی محبوب بنا لیتا. فاتبعونی یحببکم اللہ، تم مجھ سے ہٹ کے
اللہ کے محب بنو، اپنی جائیدادیں قربان کر دو اس کی راہ میں، ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، عبادت کرتے رہو، ہر دن روزے رکھتے رہو، طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتے رہو، مجاہدے کرتے رہو، اللہ تمہارا محب ہونا بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ میری غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں نہیں، اور جب یہ میری غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں آ گیا، جب میری غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں آ گیا، صرف یہ نہیں کہ اللہ تمہارا محب ہونا قبول کرے گا، بلکہ آپ تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتبعونی، میری اتباع کرو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جس ہستی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے بھی محبوب بن جاتے ہیں، وہ کتنے بڑے محبوبوں کے سردار ہیں اور محبوب گر ہیں، لیکن ان کو بھیجا کہاں جا رہا ہے؟ جہاں پتھر مارنے والے ہیں، زخمی کرنے والے ہیں، بے ہوش کرنے والے ہیں، تلواروں کے وار کرنے والے ہیں، وطن سے بے وطن کرنے والے ہیں، ماتھے زخمی کرنے والے، ہونٹ زخمی کرنے والے، دانت توڑنے والے، ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ آخر الزمان پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنا نہیں، آخری یہ ہے، ان کو نہ بھیجا جائے تو لوگ کافر رہیں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور ان کے لیے ہر درجہ تکلیف ہوگی۔ لہذا اللہ رحمان رحیم نے، ارحم الراحمین نے اس رحمت للعالمین کو بھیج کے لوگوں کی ہدایت کا سامان کروایا۔ محبوب تکلیف ہوگی، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، لیکن میں بھی صبر کروں گا، علم بردباری کا مظاہرہ کروں گا، تم بھی صبر سے کام لینا اور ان کی دوزخ سے نجات کا سامان کرو، اور یہ رب سے بچھڑے ہیں ان کو رب سے ملانے کا سامان کرو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اگلے رسولوں نے صبر سے کام لیا، تم بھی صبر سے کام لینا اور یہ تکلیف تھوڑی سی برداشت کر لینا تاکہ ان کی نجات کا سامان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکھتا ہے، آپ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ 13 سال مکے میں اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کا ظلم ستم کفار قریش کا برداشت کیا، پھر ہجرت فرما لی، مدینہ پاک چلے گئے، وہاں بھی کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کی جنگ ہے، کبھی کوئی مارکا کبھی کوئی مارکا، آرام سکھ چین سے وہاں بھی بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، یہود کی مزاحمت ختم ہو گئی، مشرکین مکہ کی مزاحمت ختم ہو گئی، جزیرہ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب جب اللہ کی مدد آئے، جب مکہ فتح ہو جائے اور لوگوں کو دیکھو کہ دھڑا دھڑ تمہارے حلقہ غلامی میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر میری تسبیح بیان کرنا، میری حمد کرنا، میرا شکر بجا لانا، مجھ سے استغفار کرنا۔ اللہ تواب ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ پاک نازل فرمائی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ اس سے تو جہان چھوڑنے کی خبر مل رہی ہے، کوچ کرنے کی خبر مل رہی ہے۔ عرض کی بات تو ایسے ہی ہے، 21ویں سال اعلان نبوت کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، کفر کی مزاحمت ختم ہوتی ہے، سرکار کی پورے جزیرہ عرب پر حکومت قائم ہوتی ہے، مگر 9 اور 10 یہ 2 سال درمیان میں گزرتے ہیں۔